معدنی دھات کاپر کا سب سے بڑا ذخیرہ افغانستان میں ہے۔ امریکہ کی نظر صرف بگرام ایئر بیس پر نہیں بلکہ کاپر کے اس ذخیرے پر بھی ہے۔ بگرام ایئر بیس سے صرف 40 کلومیٹر کی دوری پر کاپر کا موجود یہ ذخیرہ چین کی کمپنی کے حوالے کر دیا ہے۔ سامراج کی پالیسی ہمیشہ اس گرد گھومتی رہی کہ افغانستان میں بادشاہ بدلو، افغانستان میں معاہدات کراؤ، افغانستان کے سرحدی اور قبائلی علاقوں میں مستقل طور پر انتشار پیدا کرو اور افغانستان میں عدم استحکام کے ذریعے سے اپنے سامراجی مفادات کو حاصل کرو۔ افغان حکومت اگر کابل میں واشنگٹن ایمبیسی کا دفتر کھولنے کی اجازت دیتی ہے تو امریکہ 9 ارب 50 کروڑ مالیت کے اثاثہ جات کو بھی فریز کر دے گی۔ بگرام ایئر بیس یوریشیا کا اسٹریٹجک ہارٹ ہے اور اس ہارٹ پر امریکہ ایک بار پھر قبضہ کرنے کا خواہاں ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ سینٹرل، میں ہوں اکمل سومرو۔ آج کل بگرام ایئر بیس کے پوری دنیا میں چرچے ہیں کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بار بار بگرام ایئر بیس کا تکرار ہے اور یہی وجہ ہے افغانستان ایک بار پھر خبروں میں بار بار آ رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والے حالیہ سرحدی تنازعات پر بھی بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے۔ افغانستان کی تاریخ نئی نہیں ہے۔ افغانستان گزشتہ 2 صدیوں سے بین الاقوامی استعماری طاقتوں کا مرکزہ بنا ہوا ہے۔ یہ بین الاقوامی استعماری طاقتیں برطانیہ کی صورت میں ہوں یا امریکہ کی صورت میں، یہ دونوں افغانستان کو مستقل طور پر اپنا اڈا بنانا چاہتی ہیں اور ماضی میں اس کو اپنا اڈا بنائے رکھا۔ جب برطانیہ افغانستان میں داخل ہوا تو افغانستان کو ایک بفر اسٹیٹ کے طور پر پیش کیا گیا، بلکہ برطانیہ کی ہر پالیسی اسی بفر اسٹیٹ کے گرد گھومتی تھی اور برطانیہ کی یہ ہمیشہ کوشش رہی کہ افغانستان کو اتنا مضبوط اور طاقتور نہ ہونے دیا جائے کہ جس کی بنا پر ہندوستان میں برطانوی امپائر کو کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق ہو۔ اس لیے افغانستان کے ساتھ لڑی جانے والی تینوں اینگلو افغان وارز اسی نقطے کے گرد گھومتی ہیں۔ میں یہاں پر تھوڑی سی صرف تاریخ بتا دوں کہ جب 1919 میں افغانستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب افغانستان کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی ہے تو اس کے لیے ایک ایسے شخص نے تاریخی اور انقلابی کردار ادا کیا کہ جس کو آج بھی تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں مولانا عبید اللہ سندھی کا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے جب افغانستان کے بادشاہ امیر امان اللہ کے دربار تک رسائی حاصل کی تو اس کے نظریات پر بہت زیادہ اثر ڈالا اور انہیں اس بات پر قائل کیا گیا کہ افغانستان اگر مستقل طور پر برطانیہ کے ساتھ جنگ میں رہے گا تو افغانستان کبھی بھی استحکام حاصل نہیں کر سکتا۔ جب امیر امان اللہ اس بات پر قائل ہو گئے تو ہمیں یاد ہے کہ 1921 میں راولپنڈی کے اندر ایک باقاعدہ طور پر معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدے کے تحت افغانستان کو آزادی مل جاتی ہے اور جب افغانستان کو آزادی ملتی ہے تو اب افغانستان کا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے برطانوی استعمار اس خطے کے اندر ایک بڑی گیم چل چکے تھے جس کو گریٹ گیم کہتے ہیں۔ 1893 میں جب ڈیورنڈ لائن کھینچی گئی، بلکہ یہ لکیر کھینچی گئی، تو اس کا بنیادی ہدف بھی یہی تھا کہ افغانستان کے توسط سے سوویت یونین کی رسائی جو ہے وہ انڈیا تک نہ ہو اور سب کانٹیننٹ مستقل طور پر برطانیہ کی کالونی بنا رہا ہے۔ یہ کتنا ہی حیران کن ہے کہ برطانوی استعمار کی پوری خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی پالیسیاں سوویت یونین کے گرد گھومتی تھیں اور جب دوسری عالمی جنگ ختم ہو گئی تو دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ کی تمام اسٹریٹجک جو پریورٹیز تھیں وہ بھی ساری کی ساری افغانستان کی گرد رہیں۔ آج پھر افغانستان دوبارہ سے بین الاقوامی خبروں کی زینت ہے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ بگرام ایئر بیس کا تکرار کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بگرام ایئر بیس کا تکرار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب 2021 میں افغانستان سے ایگزٹ لیا گیا تو اس وقت امریکہ نے دنیا کو مختلف پیغامات دیے۔ نمبر 1 یہ کہ افغانستان میں اب امریکہ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور افغانستان
کے علاوہ اب امریکہ جو ہے وہ انڈو پیسیفک پالیسی پر بالکل اپنی تمام تر ترجیحات رکھے گا۔ اور انڈو پیسیفک پالیسی جب تشکیل دی گئی تو یہ پالیسی اگین ایک بین الاقوامی استعمار کی جانب سے پیش ہوئی جس کا ہدف چین تھا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ بگرام ایئر بیس کو اس لیے بار بار دوبارہ حاصل کرنے کی باز گشت ہے کہ امریکہ اس ایئر بیس پر بیٹھ کر چین کے اس نیوکلیئر سسٹم کو مانیٹر کرنا چاہتا ہے جو اس ایئر بیس سے صرف 1 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ اور اس کا اظہار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار کیا ہے، اور وہ ہر 2 دن بعد 3 دن بعد بار بار دہراتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس ہمیں واپس چاہیے۔ اس کے لیے میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ رواں برس اگست کے مہینے میں اور ستمبر کے مہینے میں زلمے خلیلزاد جو کہ امریکہ کے خصوصی ایلچی تھے، انہوں نے افغانستان کے 2 دورے کیے ہیں، اور ان دوروں کا مقصد یہ تھا کہ افغان حکومت کے ساتھ امریکہ جو ہے اپنے تعلقات معمول پر لانا چاہتا ہے۔ اور امریکہ یہ تعلقات اس لیے معمول پر لانا چاہتا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کابل میں امریکی ایمبیسی کا دفتر دوبارہ سے کھولا جائے، اور کابل حکومت کا ایک دفتر جو ہے وہ واشنگٹن میں ایمبیسی کی صورت میں کھولا جائے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے دوران افغانستان کے ساتھ معاملات معمول پر لانے کے لیے یہ پہلی کوشش ہے، اور اس کوشش کے پیچھے جو ہدف ہے وہ بگرام ایئر بیس ہے۔ لیکن انتہائی دلچسپ بات ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ نے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا کہ بگرام ایئر بیس کیا افغانستان کی زمین کا 1 میٹر ٹکڑا بھی امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ اس پر پریشان دکھائی دے رہا ہے، اور اس لیے ٹرمپ انتظامیہ کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ مسلسل لبریز ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا ہدف یہ ہے کہ چین کو کس طرح سے وسطی ایشیائی ریاستوں ممالکوں میں اس کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور افغانستان اس کا گیٹ وے ہے۔ لیکن افغان حکومت اس وقت امریکی دباؤ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہاں پر کچھ اور شروع ہوتا ہے، صرف معاملہ بگرام ایئر بیس کا نہیں ہے، بلکہ میں یہاں پر یہ بتاؤں آپ کو کہ امریکہ کو اس بات کی فکر لاحق ہے کہ چین کی ایک کمپنی کو افغان حکومت نے ایک کانٹریکٹ دیا ہے، اور اس کانٹریکٹ میں بلکہ توسیع کی گئی ہے آئندہ 15 برس کے لیے، جو کہ میز آئینک کا وہ حصہ ہے جہاں پر معدنی دھاتیں یا زمینی دھاتوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ جو کاپر کا ہے وہ افغانستان کے اس علاقے میں ہے۔ بنیادی طور پر چین کی یہ کمپنی 2008 میں یہاں آئی تھی، اور یہاں سے وہ کاپر، لیتھیم اور دیگر دھاتیں جو ہے اس کی مائننگ کر رہی ہے، اور اب جب یہ ٹھیکہ اس کو فردر ایکسٹینشن ملی ہے تو امریکہ اس پر فکر مند ہے، کیونکہ ابھی چند روز پہلے ہی چین نے ایک حکم نامے کے ذریعے سے اس بات پر پابندی عائد کی تھی کہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں یعنی نایاب زمینی دھاتیں ہیں ان کو دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی چین سے بالخصوص ایسی دھات کا کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی پرزہ بنا کر کسی بھی ملک کو بھیجنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بیجنگ سے اجازت لینا ہوگی۔ ایک یہ وجہ ہے، اور ایک چین کی اس کمپنی کو افغانستان کے سب سے بڑے بلکہ دنیا کے سب سے بڑے کاپر کے ذخیرے پر کنٹرول حاصل کرنے پر بھی امریکہ پریشان ہے، اور امریکہ اس لیے پریشان ہے کہ مستقبل کی جنگ جو ہے وہ تیل کی جنگ نہیں ہے بلکہ ان نایاب معدنی دھاتوں کی جنگ ہے۔ افغانستان اب وزڈم کے ذریعے سے فیصلے کرنے کے بجائے افغان حکومت پاکستان کے ساتھ ایک نئے تنازع کو جنم دے چکی ہے۔ آج بھی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے 2 ٹوک الفاظ میں افغانستان کو بھی اور بھارت کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین اگر پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال ہوگی یا دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو اس کا جواب ویسے دیا جائے گا، اور چند روز پہلے افواج پاکستان نے بالکل ویسا ہی جواب دیا، اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نہ صرف ختم کیا بلکہ دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا گیا۔ افغانستان اپنے تعلقات ایک طرف چین کے ساتھ بڑھا رہا ہے تو دوسری طرف بھارت کے ساتھ بڑھا رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھانا افغانستان کی اسٹریٹجک مجبوری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ٹریپ ہے جس ٹریپ میں بھارت جو ہے وہ افغانستان کو لا کر اسے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے، پاکستان کے سرحدی علاقے، وہاں پر مستقل طور پر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بھارت اس کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہا ہے۔ اگر افغانستان
اس موقع پر وزڈم کے ذریعے سے اپنے داخلی اور خارجی امور پر غور نہیں کرتا تو یاد رکھیے افغانستان اس وقت چائنا کے قریب تو ہے لیکن امریکہ کی ہٹ لسٹ پر دوبارہ ہوگا، کیونکہ امریکہ دوبارہ سے افغانستان کی طرف نظریں جما کر بیٹھا ہے، اور وہ اس لیے نظریں جما کر بیٹھا ہے کہ جو 2021 میں سوچا گیا تھا کہ اب افغانستان کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، وہ امریکہ کا غلط فیصلہ تھا۔ اگرچہ امریکی قوم کو صرف میسج دینے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا تھا، کیونکہ 20 سال کی جنگ کے دوران تقریباً 2 خرب اور 30 ارب ڈالر امریکہ نے اپنی فوج پر اور افغانستان میں رہنے کے لیے خرچ کیے تھے، اور اس کا حاصل وصول وہ نہیں تھا جو امریکہ سوچ رہا تھا۔ اب امریکہ اپنی انڈو پیسیفک پالیسی کی طرف متوجہ ہے، لیکن افغانستان کچھ اور ہی سوچ رہا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ افغانستان اس وقت گو کا شکار اس لیے ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بھارت کے شکنجے میں جکڑتا چلا جا رہا ہے، اور افغان حکومت کا اور حکومتی عہدیداروں کا دہلی کا دورہ کرنا اور اس دوران جو ہے سرحدوں پر کشیدگی ہونا، دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان کی سرزمین پر حملے کرنا، یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا اور ہے کہ افغانستان پھر پراکسی بننا چاہ رہا ہے۔ افغانستان سے لے کر 1970 سے لے کر 2020 تک مسلسل پراکسیز کا شکار رہا، اور اگر آج بھی طالبان کی حکومت افغانستان کے قومی معاملات کے اندر قومی ترقی کو سر فہرست نہیں رکھتی تو افغانستان دوبارہ اس ماضی کے سرکل میں دھکیل دیا جائے گا جس سے وہ بھی 2021 میں نکلا ہے، اور طالبان یہ سنگین غلطی کرنے کے لیے اگر تیار نہیں بھی ہیں تو بھارت کی قربت ان کو اس غلطی کی طرف لے کر جائے گی۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ پاکستان اپنے داخلی اور خارجی معاملات میں بالکل کلیئر ہے۔ سرحد پر تنازعات ہوں، قبائلی علاقوں میں تنازعات ہوں، یا پاکستان کے خارجی اور داخلی معاملات ہوں، اس پر پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ قومی خود مختاری کو کسی بھی صورت داؤ پر نہیں لگائے گی، اور اگر افغانستان بگرام ایئر بیس امریکہ کو نہیں دینا چاہتا تو پھر افغانستان کو اپنے معاملات کو از سر نو دیکھنا ہوگا، اور طالبان حکومت ایک ایسی غلطی دہرانے جا رہی ہے جس کا خمیازہ وہ افغان جہاد کے دوران افغانیوں کے قتل عام کی صورت میں بھگت چکی ہے، اور 2001 کے بعد جب امریکہ نے نیٹو کے ذریعے سے افغانستان پر حملہ کیا اور اس صورت میں ہونے والی غارت کی صورت میں دیکھ چکی ہے۔ اب افغانیوں کا خون محفوظ رکھنا یہ طالبان حکومت کی ذمہ داری ہے، اور پاکستان حکومت نے تو آج بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا جواب اتنا سخت اور خوفناک دیں گے کہ دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اکمل سومرو کو آئندہ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔